کان کھول کر سن لو، تم صرف میری ہو، تمہاری آنکھوں، سانسوں اور لبوں پر صرف خان کا حق ہے۔ تم سر سے پاؤں تک میری ہو، ہنسو گی تو میرے لیے، آنسو بہاؤ گی تو میری جدائی میں۔ تمہاری زبان پر کسی اور کا نام بھی آیا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور ہاں، یہ خوشبو یہ نہ لگایا کرو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور تمہیں محسوس کرے۔ خان مرتسم نکاح ہوتے ہی اپنے حواس کھونے لگا تھا۔ حویلی کے اس کمرے میں نیم تاریخی تھی اور کھڑکی سے آتی چاندنی ایک مدھم سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ اس روشنی میں فرش پہ بیٹھی لائبہ کا چہرہ بھیگی پلکوں کے ساتھ ہلکی ہلکی چمک رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ کندھوں سے ڈھلک چکا تھا اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ یوں لگ رہی تھی جیسے اپنے جسم سے جان نکال کر کہیں اور رکھتی ہو۔ یہ کمرہ کسی قیدی کے لیے مخصوص معلوم ہوتا تھا۔ بھاری لکڑی کے دروازے پر لوہے کی چمکدار زنجیر لٹک رہی تھی، جن کی چرچراہٹ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دیواروں پر بڑے بڑے فانوس، مگر روشنی کے بغیر وہ بے جان شے لگ رہی تھی۔ فرش پر گہرے قالین بچھے تھے، مگر لائبہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کانٹوں پر بیٹھی ہو۔ یہ کمرہ شاید اس کا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی تھی۔ نہیں، اسے زبردستی کھینچ کر یہاں تک لایا گیا تھا، جیسے کوئی شکار پھندے میں لا کر پھینک دیا جاتا۔ کمرے میں موجود قیمتی چیزوں، نرم بستروں اور سنہرے پردوں کے باوجود یہ قید خانہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں طوفان تھا۔ اس کے آنسو ایک ایک کر کے اس کے گالوں سے ٹپک رہے تھے، جیسے اس کے دل کے زخموں کا بوجھ کم کر رہے ہوں۔ وہ منظر ابھی بھی اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ یہاں پہنچی تھی۔ اس کے ماں باپ تو پہلے ہی دنیا میں نہیں تھے، مگر جس شخص نے اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، جس کے لیے وہ اپنی جان تک دے سکتی تھی، آج اس کی جان لے لی گئی تھی۔ لائبہ کی آنکھوں میں وہ منظر تازہ تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے گئے تھے۔ اس کے سامنے وہ شخص زمین پر گر چکا تھا، بے جان خون میں نہایا ہوا، اور وہی شخص جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی اب اسے یہاں لے آیا تھا۔ اس کے باوجود اب بھی اس شخص کی سخت گرفت کی پرچھائیاں باقی تھی۔ اب اس کی زندگی کیا ہونے والی تھی، یہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بتا سکتا تھا۔ بڑی بڑی حویلیوں میں اس طرح سے لائی گئی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ یہ روشنیوں سے بھری ہوئی مگر اندر سے اندھیری حویلیاں ہمیشہ ایک جیسی کہانیاں دہراتی ہے۔ اس کا مستقبل ایک خوفناک کہانی سے کم نہیں تھا۔ وہ سہمی ہوئی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باہر قدموں کی آہٹ تھی، کوئی قریب آ رہا تھا۔ حویلی کی ہوا بھی جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ طیبہ نے ایک نظر اپنے کامتے ہاتھ پر ڈالی، پھر دیوار کی طرف جھک کر گھٹنوں میں سر دے دیا۔ لائبہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ کمرے میں جلتے فانوس کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس کے دل میں صرف اندھیرا تھا۔ باہر سے ایک بھاری سخت آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ ایک شخص کسی پر چیخ رہا تھا، غصے سے چلا رہا تھا، جیسے کسی معمولی سی غلطی پر کسی کی جان لینے کو تیار ہو۔ یہی وہ آواز تھی جس سے وہ خوف کھاتی تھی، یہ وہی آواز جس نے اس کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ خان مرتسم، وہ صرف نام نہیں تھا بلکہ خوف تھا، ایک دہشت تھی جس نے لائبہ کے دل کو جکڑے رکھا تھا۔ آج رات وہی شخص اس کے کمرے میں آنے والا تھا، وہی شخص جس نے اسے قید میں دھکیلا تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اندر 4 عورتیں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں مختلف سامان تھا، بھاری سرخ لباس، سنہری زیور، خوشبوئیں، سنگھار کا ہر وہ سامان جو ایک دلہن کو سنوارنے کے لیے درکار ہوتا تھا۔ لائبہ کا دل ایک لمحے کے لیے تیز دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی، جیسے ان عورتوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، خان نے کہا ہے کہ تمہیں دلہن بنا دیا جائے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن تو تم بنو گی، اور تم ہو بھی بہت خوبصورت، مگر جس طرح سے تم خاندان میں آئی ہو اس طرح یہاں کسی کو عزت نہیں ملتی۔ لائبہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے ان باتوں سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ یہاں کچھ اچھا نہیں ہونے والا، مگر پھر بھی اسے کچھ تو کہنا تھا، کچھ تو بولنا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، شادی کے بعد نکاح کر کے لایا ہے تمہارا خان مجھے اس گھر میں، ورنہ کسی پاگل کتے نے بھی کاٹا ہوتا تو میں یہ نہیں آتی۔ ایک عورت نے کہکا لگایا اور دوسرے سے کہا، ارے دیکھو تو، اس کے منہ میں تو زبان بھی ہے۔ پھر وہ لائبہ کی طرف دیکھ کر بولی، 2 منٹ میں تمہاری زبان کاٹ کہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا، دیکھتی رہ جاؤ گی۔ جانتی نہیں ہو اس کو، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ باقی عورتیں ہنسنے لگیں جس اس بات میں کوئی مزہ ہو، مگر لائبہ کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مرتضیٰ کے بارے میں سن کر ہی اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔
اور اپنی آنکھیں نیچے کر لی۔ وہ عورتیں مزید آگے بڑھی اور ایک نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کے کہا، تمہیں ایک شخص مشورہ دے دے تو چپ چاپ اس کی ہر بات مان لینا، باقی آج رات پتہ چل جائے گا کہ تم میں کتنی ہمت ہے۔ اس حویلی میں نا آوازیں بہت گونجتی ہیں۔ لائبہ کی سانس جیسے رک گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ان عورتوں کی طرف دیکھا۔ وہ سب چہروں پہ معنی خیز مسکراہٹیں لیے کھڑی تھی، جیسے اسے ڈرانے کا مزہ لے رہی ہو۔ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی اس کا مطلب لائبہ کو سمجھ آ چکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر ان سب کو روک دے، ان کے ہاتھ جھٹک دے، اس لباس کو پھینک دے اور بھاگ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ اس کے قدم زمین پہ گڑ چکے تھے، جیسے کسی نے اسے جکڑ لیا۔ وہ عورتیں اب اس کے قریب آ چکی تھی۔ انہوں نے اس کا دوپٹہ کھینچا اور اس کے بال سنوارنے لگی۔ ایک نے کہا، پرسکون رہو ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ دوسری نے ایک زیور اس کے گلے میں ڈال کر، سرگوشی کی ہوتی کیوں ہو، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ لائبہ کے لب کانپے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ سرخ جوڑا، بھاری زیور، سنورے ہوئے بال، ہونٹوں پر ہلکی سی لالی۔ وہ واقعی ایک دلہن لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں اس کے دل کا حال بتا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک خوش نصیب دلہن کی آنکھوں میں ہوتی۔ وہ ایک مجبور دلہن تھی، وہ ایک زبردستی کی شادی کی علامت تھی۔ اس کے لبوں پر ایک نام لرز رہا تھا، وہ نام جو اب کبھی اس کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ ساحل عظیم، وہی ساحل جو اس کا محبوب تھا، جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی، جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے حسین خواب دیکھ چکی تھی۔ ساحل نے لائبہ سے محبت کی تھی، ایک سچی پاکیزہ محبت۔ وہ اس کا دور پا کر کزن تھا، مگر دل کے بہت قریب تھا۔ وہ دونوں شادی کے خواب دیکھ رہے تھے، مگر وہ خواب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکے تھے۔ خان مرتضیٰ نے لائبہ کو ایک شادی میں دیکھا اور پسند کر لیا۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی منگیتر ہے تو اس شخص کو اس دنیا سے روانہ کر دیا۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو پھر سے امڑ آئے۔ وہ اگر زندہ ہوتی تو آج وہ ساحل کی دلہن ہوتی، مگر وہ شخص جسے خان کہتے تھے، جس کا حکم حویلی میں سب کے لیے قانون تھا، اس نے اس کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ آج کی رات اس کی شادی کی رات تھی، مگر یہ شادی نہیں تھی، یہ ایک قید تھی، ایک اذیت جو نہ جانے کب ختم ہونی تھی۔ رات کی تاریکی میں لپٹا کمرہ، تازہ پھولوں کی مہک سے بوجھل فضا اور سرخ سنہری روشنی میں نائے وس ہر گوشہ، یہ سب ایک نئی نویلی دلہن کے لیے خواب جیسا تھا، مگر لائبہ کے لیے خواب نہیں، ایک بھیانک حقیقت تھی جسے وہ جیتے ہی جھیل رہی تھی۔ وہ سجی سنوری روایتی سرخ لباس میں ملبوس پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ اس کے ہاتھ کی مہندی گہری ضرور تھی، مگر یہ محبت کی نہیں، زبردستی کی علامت تھی۔ وہ جس شخص کے نکاح میں آئی تھی، وہی اس کے سب سے بڑے غم کا ذمہ دار تھا۔ ساحل عظیم، اس کی محبت، اس کا منگیتر، اس کا سہارا اب اس دنیا میں نہیں تھا، اور یہ سب اسی شخص کی وجہ سے تھا جو آج اس کے سامنے اپنے شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے قدموں کی چاپ ابھرنے لگی۔ کمرے میں پہلے سے پھیلی ہوئی کشیدگی مزید گہری ہو گئی۔ لائبہ کی سانسیں رکنے لگی، ہاتھ غیر محسوس انداز میں لرزنے لگے۔ لمحہ بہ لمحہ بڑھتے قدم آ کر دروازے پر رک گئے۔ ایک پل کو مکمل خاموشی چھا گئی، پھر دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ لمبا قد، چوڑا سینہ، سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، مضبوط ہاتھ جن میں ہمیشہ سختی بھرتی تھی۔ معتصم خان، وہی شخص جس نے لائبہ کی دنیا اجاڑ دی تھی، آج اس کی زندگی کا نیا مالک بن کے کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر جیت کی ایک مخصوص مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ لائبہ اب چاہے جتنا بھی بغاوت کرے آخرکار جھکنے پر مجبور ہوگی۔ لائبہ نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ اور سختی سے تھام لیا، جیسے وہ اس کا آخری سہارا ہو۔ معتصم اس کے عین سامنے کھڑا ہوا اور چند لمحے اسے باغور دیکھتا رہا، پھر لب کھولے، تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ لے کر آیا ہوں، لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ کمرے میں نہیں آ سکتا، صبح دیکھ لینا، پیچھے گراج میں کھڑا ہوگا۔ لائبہ نے کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ بخوبی سمجھ گئی کہ اسے کیا دیا گیا ہو، کوئی مہنگی گاڑی، شاید کوئی قیمتی چیز، مگر ان سب چیزوں سے اسے کیا لینا دینا تھا؟ اسے جو چاہیے تھا وہ اب کبھی نہیں مل سکتا۔ معتصم نے اس کی خاموشی پر ایک نظر ڈالی، پھر دوبارہ گویا ہوا، بھول جاؤ سب کچھ، ہم ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں۔ لائبہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تیز چمک ابھری، جسے اس جملے نے اس کے اندر کہیں کوئی چنگاری جلا دی ہو۔ اس نے نظریں اٹھا کر معتصم کو دیکھا اور سپاٹ لہجے میں کہا، بات صرف ایک ہے اور وہ بھی بھولنے والی نہیں، میں نہیں بھولوں گی۔ معتصم کے چہرے پہ پل بھر کے لیے تاثرات بدلے، مگر پھر وہ ہلکا سا مسکرایا،
اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہہ رہی ہو کہ اپنے پرانے عاشق کو نہیں بھولو گی، انجام جانتی ہوں کیا ہوگا۔ لائبہ کی سانسیں تھمی، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھی جو دل میں ڈرتے ضرور مگر اپنی آنکھوں میں خوف نہیں آنے دیتی۔ اس نے بے خوف نظروں سے معتصم کو دیکھا اور کہا، کچھ انجام موت سے بھی برے ہوتے ہیں۔ کھونے کا ڈر اسے ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ معتصم نے اس کے انداز پر کہکا لگایا جیسے وہ اس کی بہادری کو چیلنج کر رہا ہو۔ تمہارے پاس کھونے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے، وہ دھیرے دھیرے اسے چھین لوں گا۔ اگر اچھا رویہ رکھو گی تو کم برا ہوگا تمہارے لیے۔ لائبہ نے ایک گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی۔ عورت کے پاس دو ہی ہتھیار ہوتے ہیں، خاموشی اور بے پرواہی، اور آج اس نے یہی اختیار کیا۔ معتصم نے اپنی جگہ سے جھک کر اس کے چہرے کے قریب سے دیکھا اور کہا، میں مرد ہوں، مجھ پر ذمہ داری زیادہ ہے، تو بات بھی میں ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ مگر لائبہ کے چہرے پر انکار کی سخت لکیر واضح تھی۔ وہ جانتی تھی یہ جنگ آسانی سے نہیں ہارے گی۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں چلتی ہلکی سی روشنی دیواروں پر عجیب سائے بنا رہی تھی۔ لائبہ کو لگ رہا تھا کہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ہوگی۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی اور دماغ ایک ہی سوچ میں الجھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ معتصم کا وجود اس کے لیے خوف کا ایک استعار بن چکا تھا، مگر اس خوف کے ساتھ ایک جنگ بھی تو تھی، وہ جو اپنے اندر لڑ رہی تھی اور کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ ابھی معتصم نے اس کی طرف قدم بھی نہیں بڑھائے تھے کہ دروازہ زور سے کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ تیز لہجے میں اطلاع دی، خان زمینوں پر حملہ ہو گیا ہے، دشمنوں نے دھاوا بول دیا۔ معتصم ایک قدم سیدھا ہوا جیسے کسی شدید صدمے کا سامنا کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ وہ بغیر کسی توقف کے کھڑا ہوا اور باہر کی طرف لپکا۔ اس کے پیچھے اور لوگ بھی دوڑے، سب کے چہرے پر پریشانی اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ لائبہ نے حیرت سے سب دیکھا، جو خوف اس پر حاوی ہو چکا تھا وہ پل بھر میں ہوا ہو گیا۔ اس کی سانسیں قدرے نارمل ہوئی اور دل میں کچھ لمحوں کے لیے سکون سا اترا۔ اس پر کوئی مصیبت وقتی طور پر ٹل گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ محض ایک وقفہ ہے، مستقل آزادی نہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے بے اختیار ماضی پہ جا پہنچی۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ دن ابھرنے لگا جب وہ ساحل کے ساتھ تھی۔ وہ ایک ہلکی دھند میں لپٹا پرسکون سا دن تھا۔ پارک کی روشنی شام کے سائے میں تحلیل ہو رہی تھی۔ ایک بینچ کے کنارے جہاں درختوں کی اوٹ نے ایک نرم سا حصار بنا رکھا تھا، وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ساحل ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا، مگر آج اس کی مسکراہٹ میں ایک خاص چمک تھی۔ لائبہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کے پوچھا، اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ ساحل نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، خاص بات یہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شادی کر لینی چاہیے لائبہ۔ لائبہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہوئی، وہ نظر جھکا کر بولی، مگر کیسے؟ تمہیں معلوم ہے ہمارے گھر والے؟ ساحل نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھاما، میں جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم نے ہمت نہ کی تو کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا لائبہ۔ لائبہ نے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ کسی خواب کو محسوس کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، ہم بھاگ کر شادی نہیں کر سکتے، میں اپنے گھر والوں کو دکھ نہیں دے سکتی، مگر تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر ایک قدم اٹھائے، اپنی محبت کو چھپانے کے بجائے سب کے سامنے اس کا اعلان کرے۔ میں خود آ کر تمہارے رشتہ داروں سے بات کروں گا، ان سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ لائبہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ مان جائیں گے؟ ساحل نے پرعزم لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ میری محبت کو دیکھیں گے تو انہیں بھی یقین آ جائے گا کہ میں تمہاری خوشی کے بغیر مکمل نہیں۔ لائبہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے، اور اگر وہ نہ مانے؟ ساحل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تو پھر بھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، تم بس میرا ساتھ دینا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ لمحہ جیسے کسی خواب کا حصہ تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مستقبل کے حسین خواب بن رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شادی کے بعد وہ کہاں رہیں گے، گھر کیسا ہوگا اور ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ وہ محبت کے وعدے کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی قسمیں کھا رہے تھے۔ اچانک لائبہ چونک کر حال میں واپس آ گئی۔ وہ ابھی بھی سجے سجائے کمرے میں تھی، مگر یہاں وہ شخص نہیں تھا جس کے ساتھ اس نے خواب بنے تھے۔ یہاں صرف تنہائی، مجبوری اور ایک ایسا رشتہ تھا جو اس پر مسلط کیا گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، دل ایک بار پھر بوجھل ہونے لگا۔ وہ لمحے جو کچھ دیر پہلے تک اس کی یادوں میں زندگی کی تازگی بھر رہے تھے، اب اس کے سینے میں ایک گھٹن بن چکے تھے۔ یہ سوچ کر وہ لمحے محض یادوں میں رہ گئے
اور حقیقت میں وہ ایک ایسی دنیا میں قید جہاں اسے آزادی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لائبہ کے دل میں ایک بار پھر بغاوت کی چنگاری جل اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہار نہیں ماننی، وہ اپنی جنگ جاری رکھے گی، چاہے وہ پنجرے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ 2-4 دن یوں ہی گزر گئے جس سے وقت تھم سا گیا ہو۔ لائبہ کے دل میں ایک بے نام سا خوف پنپنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زیادہ دن محفوظ نہیں رہ سکتی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لمحہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ وہ رات کسی بھی عام رات جیسی لگ رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، باہر ہوا تیز ہو چکی تھی، کھڑکی کے پردے پر بار بار ہل کر دیواروں سے ٹکر رہے تھے، لیکن اس کمرے میں بیٹھے 2 افراد کے بیچ جو خاموشی تھی وہ طوفان سے زیادہ خطرناک تھی۔ مرتسم خاموش بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ اس کے اندر کوئی جنگ چل رہی تھی۔ وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے صبر کا بندھن کمزور ہو رہا تھا۔ آخرکار وہ کھڑا ہوا اور ایک گہری سانس لے کر لائبہ کی طرف بڑھا۔ لائبہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی وحشت تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن مرتسم نے اسے پکڑ لیا۔ اب اور نہیں لائبہ، میں نے تمہیں بہت وقت دیا، لیکن تم نے میری برداشت کا امتحان لیا ہے۔ لائبہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر مرتسم کا مضبوط ہاتھ اسے قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ مجھے مت چھو مرتسم، لائبہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ مرتسم کے چہرے پر ایک لمحے کو نرمی ابھری، مگر فوراً اس کی جگہ ایک عجیب ضد نے لے لی۔ تم میری بیوی ہو لائبہ، یہ حقیقت تمہیں اب ماننی ہی ہوگی۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی قسمت پر بے بسی پر رو رہی تھی، مگر مرتسم جسے آج کسی اور ہی دنیا میں تھا، اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس رات وہ وہی کر گزرا جس سے وہ شاید پہلی رات ہی کر دیتا، مگر کسی وجہ سے رک گیا تھا۔ صبح جب لائبہ نے آنکھ کھولی تو وہ جسمانی اور ذہنی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا پورا جسم درد سے چور تھا، مگر سب سے زیادہ اذیت اس کے دل میں تھی۔ وہ بے جان سا نظر آ رہی تھی، جسے کوئی روح اس کے جسم میں رہنا نہیں چاہتی۔ مرتسم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور جیسے کسی پچھتاوے کی آگ میں جل اٹھا۔ یہ سب کر کے اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب سا خلا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ اسی لمحے لائبہ نے تکلیف کے مارے سسکی لی اور بے ہوش ہو گئی۔ مرتسم کا دل ایک پل کے لیے ڈوب گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اسے پکڑا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے معائنہ کیا، مرتسم کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ بہت بہت تکلیف میں ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ اس کی حالت مزید بگڑتی چلی جائے گی۔ مرتسم نے بے بسی سے سر ہلایا۔ اس کی نظریں لائبہ پر جمی ہوئی تھی، جو بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی کی اس قدر تکلیف دے سکتا ہے۔ اس رات ہسپتال کے کمرے میں بیٹھا مرتسم خود سے سوال کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں مان سکتا تھا کہ وہ غلط تھا، مگر دل کہیں نہ کہیں اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں تمہارا خیال رکھوں گا لائبہ، دوبارہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ الفاظ، وہ وعدے لائبہ کے لیے بے معنی تھے۔ لائبہ صحت یاب ہو کر گھر تو آ گئی، مگر وہ بدل چکی تھی۔ وہ جیسے پتھر بن گئی تھی۔ نہ وہ مرتسم سے بات کرتی، نہ اس کی طرف دیکھتی، نہ اس کے لیے تیار ہوتی۔ مرتسم نے اپنے رویے میں نرمی لانے کی کوشش کی، لیکن لائبہ کی خاموشی اس کے لیے ایک ناقابل شکست دیوار بن چکی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کے روتی، مگر کسی کے سامنے نہیں۔ ایک دن مرتسم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ لائبہ کے پاس آیا اور تلخی سے بولا، میں تمہارا شوہر ہوں لائبہ، تمہیں خوشی ملے گی تو میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو وہ بھی میری وجہ سے ہوں گے۔ تم کیوں اس انسان کو یاد میں جل رہی ہو؟ میں اس دنیا سے تو روانہ کر چکا ہوں، لیکن اگر تمہارے دل سے نہ نکال سکا۔ لائبہ نے پہلی بار اس کی طرف نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو مرتسم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، پھر دل سے تو کبھی بھی نہ نکال پاؤ گے۔ یہ جملہ مرتسم کے اندر بجلی کی طرح کون گیا۔ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا، جسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کی مٹھی بند ہو گئی۔ غصہ اس کے چہرے پر چھلکنے لگا، مگر اس نے خود کو روکا۔ پھر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس بار وہ کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک نیا طوفان اٹھ چکا تھا۔ لائبہ نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی، مگر اس کا دل ویسے ہی ٹھنڈ رہا۔ اس کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مرتسم چاہے کتنا ہی نرمی برت لے، کتنا ہی پچھتاوے، وہ کبھی اس پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ قید میں تھی، مگر اس قید میں بھی اپنے دل کی حاکم تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر اندھیرا تھا، مگر اس کے اندر جو سناٹا تھا وہ اس اندھیرے سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ رات کا سناٹا ہر طرف
اپنی چادر تانے ہوئے تھا۔ باہر ہوا کی تیز جھونکے درختوں کی شاخوں کو جھنجھوڑ رہے تھے، جسے کوئی بے چین روح رات کی تاریکی میں آہو بکا کر رہی ہو۔ کمرے کے اندر مدھم روشنی جل رہی تھی، لیکن لائبہ کی دنیا میں صرف اندھیرا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی اور اس کا وجود ایک ٹوٹی ہوئی روح کے مانند محسوس ہو رہا تھا۔ معتصم اس رات بھی کمرے میں نہیں تھا۔ اب اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ان کی آخری لڑائی کے بعد معتصم نے کمرے میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ کمرے میں آ کر کیا کروں؟ تمہارا چہرہ دیکھوں جس پر نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی امید۔ اس کی تلخ آواز ابھی بھی لائبہ کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر آج لائبہ کے دل میں امید نے انگڑائی لی۔ وہ رو رہی تھی جسے وہ ہر اس دکھ آنسو میں بہا دینا چاہتی ہو جو اسے ملا تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہے۔ پہلے تو اس کی بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے خوفزدہ ہو کر ساکت بیٹھے رہی، پھر ہمت کر کے اس کی طرف دیکھنے کے لیے آگے بڑھی۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سامنے اور کوئی نہیں بلکہ ساحل کھڑا تھا۔ لائبہ کی آنکھیں بے یقینی سے ساحل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو ایک کالی چادر میں لپیٹ رکھا، مگر اس کے چہرے کے نقوش وہی تھے جو لائبہ نے کبھی دیکھنا بند کر دیے تھے۔ وہ وہی کھڑی رہ گئی۔ دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہو چکی تھی۔ ساحل؟ اس کے لب کپکپائے۔ ساحل کی آنکھوں میں گہرا درد تھا، مگر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں لائبہ، میں زندہ ہوں۔ لائبہ کی ٹانگوں میں سکت نہ رہی، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ آنسو اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ تم کیسے بچ گئے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم مر چکا ہوں میں۔ ساحل نے اس کی بات مکمل کی۔ ہاں تمہیں ایسا ہی لگنا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے مارنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ شاید میری زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن قسمت نے مجھے دوسرا موقع دیا۔ بڑی مشکل سے بچا ہوں لائبہ۔ میرا ایک بازو مجھ سے چھین لیا گیا اور چلنے میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، لیکن میں زندہ ہوں۔ لائبہ کی ہچکیاں بن گئی اور اسے ایک گلے لگانا چاہتی تھی، اسے محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ ممکن نہیں۔ ایک دیوار تھا جو ان کے درمیان آ چکی تھی، ایک ایسی حقیقت جسے وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ساحل، لائبہ نے گھبرا کر کہا۔ یہ آدمی بہت خطرناک ہے، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ساحل نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ تم اکیلی نہیں ہو لائبہ، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ لائبہ نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں معتصم کی بیوی بن چکی ہوں، میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ساحل کے چہرے پر درد ابھرا۔ تم خود کو جھوٹی تسلیاں کیوں دے رہی ہو لائبہ؟ تم یہاں خوش نہیں ہو، تم ایک قید میں ہو۔ میں تمہیں اس قید سے نکالنے آیا ہوں۔ ساحل نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل نکالا اور لائبہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ رکھ لو، میں تمہیں کال کروں گا، ہمیں کوئی رستہ نکالیں گے، مگر ابھی مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں پہلے ہی بہت خطرہ مول کر آیا ہوں۔ لائبہ نے بے یقینی سے اس موبائل کو دیکھا، جسے وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی ہو کہ واقعی وہ ساحل کے ساتھ رابطے میں رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں دیکھے گا، بس اسے سنبھال کر رکھو، میں جلد دوبارہ تم سے بات کروں گا۔ لائبہ نے ہچکچاتے فون اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جاؤ ساحل جاؤ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ ساحل نے آخری نظر لائبہ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں جذبات تھے، مگر وہ خاموش تھا۔ پھر وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لائبہ کچھ پل وہیں کھڑی رہی، جسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ کیا واقعی ساحل یہاں آیا تھا؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا، مگر اس کے ہاتھ میں موجود فون نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ واقعی آیا تھا، وہ زندہ ہے۔ شکر ہے اللہ، وہ زندہ ہے۔ لائبہ نے دل میں دعا کی، مگر فوراً اس کی خوشی پریشانی میں بدل گئی۔ اب میں کیا کروں؟ میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ معتصم سے کیسے چھپ سکتی ہوں؟ یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ لائبہ نے وہ فون اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا اور دل کی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ معتصم کو معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ کسی سے رابطے میں ہے۔ معتصم پہلے 3-4 دن کمرے میں سویا تھا، مگر اس دن کے بعد جب ان دونوں کی تلخ بحث ہوئی، وہ کمرے میں نہیں آیا۔ کمرے میں آ کر کیا کروں؟ تمہارا چہرہ دیکھوں جس پر نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی امید۔ یہ جملہ بار بار لائبہ کے دماغ میں گونج رہا تھا، مگر اب وہ چہرہ جس پر کوئی امید نہیں تھی، اس پر امید کی کرن جاگ چکی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے بستر پر جا بیٹھی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ باہر اندھیرا تھا، مگر اس کے اندر امید کی ایک روشنی جاگ چکی تھی۔ اب صرف ساحل کی کال کا انتظار تھا۔ پورے گھر میں شادی کی گہما گہمی تھی، ہر طرف روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی، رنگ برنگے لباس، کہکے مہندی کی خوشبو اور زندگی سے بھرپور چہروں کا ہجوم۔ معتصم کے خاندان میں اس کے چچا کی بیٹی کی شادی تھی اور ہر کوئی اپنے طور پر اس تقریب کو یادگار بنانے میں مصروف تھا،
مگر لائبہ کے لیے سب ایک اور بے معنی رکھتا تھا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران مرتسم نے خود کو خاص طور پر اس کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت لباس بنوایا تھا۔ وہ ایک نفیس کامدار لباس تھا جس کے ساتھ میچنگ زیور بھی تیار کروایا گیا۔ جب ملازمہ نے وہ لباس لائبہ کے ہاتھ میں دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ تمہارے لیے ہے بھابھی صاحبہ، خود صاحب نے آپ کے لیے منتخب کیا۔ لائبہ نے لباس کے نرم ریشمی کپڑے کو ہاتھ سے چھوا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگی کہ مرتسم نے ایسا کیوں کیا، وہ اتنی توجہ کیوں دے رہا تھا۔ پارلر جانے کے بعد جب وہ تیار ہو کر نکلی تو آئینے میں جو عکس اسے دکھائی دیا وہ خود اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت لگ رہی تھی، شاید اتنی خوبصورت جتنی پہلے کبھی نہیں لگی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خلش تھی، ایک ادھورا پن، جیسے وہ سب ایک دکھاوا تھا، حقیقت نہیں۔ جب وہ شادی ہال میں داخل ہوئی تو مرتسم اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ چلو سب تمہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں دیکھنے دو کہ تم میری بیوی ہو اور کسی سے کم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ لائبہ کا ہاتھ تھام کر اسے تقریب میں لے گیا۔ لائبہ کے دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ خاندان کے لوگ اسے دیکھ تو رہے تھے لیکن ان کی نظریں عزت دینے والی تو نہیں تھی، بلکہ سوالیہ تھی، حقارت بھری تھی۔ وہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ لائبہ اس خاندان میں کسی عام طریقے سے نہیں آئی۔ مرتسم اسے اپنی ضد میں اٹھا کے لایا تھا اور یہی حقیقت اسے غیر قبول شدہ بہو بنا چکی تھی۔ کچھ خواتین آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ کسی صورت اس گھر کی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زبردستی لے اور کہو کہ عزت دو، کتنی بھی سچ دھج لے حقیقت نہیں بدلے گی۔ یہ سب باتیں مرتسم کی سماعت سے زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ جب ایک مرد نے کھل کر اس کے سامنے کہہ دیا، مرتسم تم چاہے جتنا بھی اسے بنا سنورا لو، حقیقت یہی ہے کہ یہ ہماری بہو نہیں، زبردستی لائی گئی لڑکی کو عزت دینے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ سننا تھا کہ مرتسم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس شخص کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کیا کہا تم نے؟ مرتسم دہاڑا اور مسلسل دوسرے، تیسرے اور پھر چوتھے تھپڑ اس شخص کے چہرے پر برساتے چلا گیا۔ مرتسم بس کرو۔ کچھ لوگ بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھے، مگر اس کے غصے کی شدت ایسی تھی کہ کوئی بھی زیادہ قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ لائبہ ششدر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کو جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو لائبہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ آخر ہمت کر کے اس نے مرتسم کی طرف دیکھا جو کرسی پر بیٹھا غصے سے اپنا سانس درست کر رہا تھا۔ میرے لیے اس شخص کو اتنے تھپڑ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرتسم نے غصیلی نظریں سے لائبہ کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ ایسا سوال کر رہی ہو۔ میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ میری بیوی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے اور اس کی شان میں گستاخی کرے، میں کھڑا ہو کے سنتا تو نہیں رہتا؟ ظاہر ہے کچھ تو کرنا تھا۔ لائبہ حیران ہوئی۔ اس کے لہجے میں جو سختی تھی اس میں ایک عجیب سا خلوص بھی تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر دل میں ایک نیا سوال اٹھا، کیوں؟ یہ شخص جس نے اسے اس کے خوابوں میں اس کی محبت سے دور کیا، وہ آج اس کے لیے محافظ کیوں بنا ہوا تھا؟ اسے کیوں لگا کہ اگر اس پر انگلی اٹھائے گا تو مرتسم اسے توڑ کے رکھ دے گا؟ لیکن پھر جسے ایک جھٹکا لگا، اسے یاد آیا کہ ساحل نے کہا تھا کہ وہ فون کرے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن پھر تیز ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا چھپا ہوا موبائل نکالا، اس پر کوئی کال نہیں تھی۔ کیوں نہیں آیا فون؟ کیا وہ خیریت سے ہے؟ اس نے موبائل کو چارج پر لگایا اور ایک بار پھر چیک کیا۔ کسی کو بھی ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس یہ فون ہے، مگر یہ راز کب تک محفوظ رہے گا؟ وہ بستر پر لیٹ گئی تھی مگر نیند کہاں آنی تھی۔ اس کا دماغ ایک سوال میں الجھا ہوا تھا، مرتسم اس کا دشمن ہے یا محافظ؟ اور کیا ساحل اب بھی اس کے لیے امید کا وہ واحد رستہ ہے؟ یہ قسمت کوئی اور کھیل کھیل رہی ہے؟ لائبہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو، کوئی ایسی چیز جس کا اندازہ بھی ممکن نہیں۔ اچانک اس کے چھپے ہوئے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ نمبر نامعلوم تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ کون ہو سکتا ہے۔ دل زور سے دھڑکا۔ وہ جلدی سے فون لے کے کھڑکی قریب آئی، دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی۔ ہلو؟ دوسری طرف خاموشی تھی، مگر پھر ایک مانوس آواز سنائی دی، لائبہ؟ یہ ساحل تھا۔ ساحل لائبہ کی آواز پہ حیرت تھی۔ تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ اتنے دن بعد بات کر رہے ہو؟ ساحل نے گہری سانس لی جیسے کوئی مشکل فیصلہ لے رہا ہو۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن تم میری بات غور سے سنو۔ لائبہ کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ تم ٹھیک سے کیوں نہیں بول رہے؟ ساحل کی آواز میں سنجیدگی تھی، ایک سختی، ایک ٹھنڈا پن جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اب تم اس گھر میں جا چکی ہو تو تمہیں وہاں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہوگا۔ لائبہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اچھے طریقے سے رہنا ہوگا؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ ساحل کی آواز سخت ہو گئی۔ مطلب واضح ہے، تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کے راز اکٹھے کرنے ہوں گے،
دیکھنا ہوگا کہ کون کس کے خلاف ہے، کون کس سے ملتا جلتا ہے، کون سا شخص گھر میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔ لائبہ کو جیسے چکر آ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ان کے راز کیوں کھٹے کروں؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ رہی۔ ساحل نے زہر خندہ ہنسی ہنسی، کیونکہ میں اس پورے خاندان کو برباد کرنا چاہتا ہوں لائبہ، انہیں تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہوں، میں انہیں چین سے جینے نہیں دوں گا۔ لائبہ کا دل لرز گیا۔ ساحل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بدلے سے کیا ملے گا؟ ہم بدلہ لے کر کیا کریں گے؟ ساحل کا غصہ بڑک اٹھا۔ ملے گا، انصاف ملے گا۔ تم جانتی ہو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سب کے سامنے میری عزت خاک میں ملا دی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے معذور کر دیا اور تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ لائبہ کے لب کانپے۔ لیکن بدلے میں کچھ نہیں ملے گا ساحل، ہم جو کھو چکے ہیں وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں تمہیں بس یہی کہوں گی کہ مجھے یہاں سے نکالو، ہم کہیں دور چلے جائیں گے۔ ساحل نے غصے میں نفی کی۔ نہیں، یہ میرا پلان نہیں، میں ان کو ویسے ہی تکلیف دوں گا جیسے انہوں نے مجھے دی۔ لائبہ کا دل ڈوب گیا۔ اور میں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تم میرے لیے سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہو لائبہ، تم وہاں رہ کر ان کی کمزور پہلو تلاش کرو گی۔ لائبہ کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے دل پر ضرب لگائی۔ تمہیں میری فکر بھی ہے یا نہیں؟ ساحل، تمہیں یاد آیا ہے کہ میں تمہاری منگیتر تھی؟ تمہیں کبھی یہ خیال آیا کہ میں یہاں کیسی ہوں؟ کیا میں خوش ہوں یا نہیں؟ ساحل کچھ دیر خاموش رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، یہ سب بکواس ہے لائبہ، مجھے کوئی جذباتی بات نہیں سننی۔ میں یہاں تمہیں یاد کر کے روتا نہیں رہا، میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہو رہا ہوں اور اب تمہیں بھی میرے ساتھ شامل ہونا ہوگا۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم بس بدلے کی بات کر رہے ہو ساحل، تم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم مجھے یاد کرتے ہو، تم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تمہیں میری فکر ہے، تمہیں بس اپنے انتقام چاہیے۔ میں نہیں۔ ساحل کی آواز سخت ہو گئی۔ یہ سب بے معنی ہے لائبہ، تمہیں اب اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ مجھے ان کے راز چاہیے، مجھے ان کی کمزور پہلو چاہیے، اور اگر ان کی کوئی جوان بیٹی ہے تو اس کا نمبر بھی چاہیے تاکہ میں اسے اٹھوا سکوں جسے انہوں نے تمہیں اٹھوایا تھا۔ لائبہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ تم پاگل ہو چکے ہو ساحل، تمہارے اندر محبت نہیں رہی، بس نفرت ہے۔ تم مجھے استعمال کرنا چاہتے ہو، تمہیں بس بدلہ چاہیے، مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ ساحل طنزیہ ہنسا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو معتصم تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ بھی تو تمہیں استعمال کر رہا ہے، وہ تمہیں اپنا غرور بنانے کے لیے لے آیا، اپنی طاقت دکھانے کے لیے لے آیا۔ لائبہ کا دل بے یقینی میں ڈوبنے لگا۔ شاید وہ بھی یہی کر رہا ہو، لیکن تم بھی مختلف نہیں ساحل، تمہیں بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔ ساحل نے زور سے سانس لی۔ فیصلہ تمہارا ہے لائبہ، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ تم میرا ساتھ رہو یا میرے خلاف۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو یاد رکھنا، میں معتصم کو مار ڈالوں گا۔ لائبہ لرز گئی۔ تم یہ سب کر سکتے ہو؟ تم یہ سب کر سکتے ہو؟ ساحل نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کر چکا ہوں اور مزید بھی کروں گا، اب تم فیصلہ کرو۔ لائبہ نے فون بند کر دیا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ساحل کا ساتھ دے یا وہ واقعی بدل چکا ہے؟ کیا معتصم واقعی اس کا دشمن تھا یا اس کی حفاظت کر رہا تھا؟ اندھیرے میں آنکھیں کھلی رکھنے کے بعد بھی اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ سین کافی گہری اور جذباتی کشمکش کا حامل، جس میں لائبہ کے خیالات، احساسات اور فیصلوں کی تبدیلیاں کو نمایاں کرنا ضروری ہے۔ میں اس کو نہایت تفصیل سے بیان کر رہا ہوں تاکہ کہانی کی شدت اور کرداروں کو اندرونی جنگ کو بہتر انداز میں اجاگر کیا جا سکے۔ حویلی کی خاموشی میں اچانک ہلچل مچ گئی جب لائبہ چکرا کر زمین پر گر گئی اور اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ خادمائیں چیخ اٹھی۔ بڑی بیگم جلدی سے کمرے میں پہنچے، فوراً ڈاکٹر کو بلوانے کا حکم دیا۔ معتصم جو اپنے کمرے میں بیٹھا تھا شور سن کر فوراً لائبہ کے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ لائبہ بے ہوش پڑی تھی اور حویلی کی عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ لگتا ہے خوشخبری دینے والی ہے، کسی عورت نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، اس لیے تو بے ہوش ہو گئی، دوسرے نے جواب دیا۔ معتصم نے ان سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے ڈاکٹر کو بلوانے کے لیے آدمی بھیج دیا اور خود لائبہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا اس کا جسم بخار سے تپ رہا ہے۔ معتصم کی آنکھوں میں پریشانی چھلکنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ چکا تھا۔ اس نے لائبہ کو معائنہ کیا اور پرسکون انداز میں کہا، یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، ان کا بلڈ پریشر کافی لو ہو گیا ہے اور بخار بھی تیز ہے، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس ان کا خیال رکھیے گا اور انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ حویلی کی عورتیں جو پہلے خوشی خوشی سرگوشیاں کر رہی تھی خاموش ہو گئی۔ معتصم نے سر ہلایا اور سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب سب باہر چلے گئے تو اس نے لائبہ کی طرف دیکھا، وہ اب بھی بے ہوش تھی لیکن سانسیں ہموار تھی۔ معتصم نے ایک گہری سانس لی، پھر پانی میں کپڑا بھگو کر اس کی پیشانی پہ رکھنے لگا۔ یہ ساری رات کا کھیل تھا۔ لائبہ بخار میں بار بار جاگتی
اور بے سود ہو کر دوبارہ سو جاتی۔ وہ بے ہوش میں بڑبڑا رہی تھی اور جو الفاظ اس کے لبوں سے نکلے وہ معتصم کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ ساحل، ساحل مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ معتصم کا ہاتھ کپکپا گیا اور پانی میں بھیگا ہوا کپڑا نیچے گر گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ یہ اب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولا، یہاں تک کہ جب ہوش میں نہیں تھی تب بھی وہی نام پکار رہی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ بس خاموش بیٹھا رہا، پھر دوبارہ اس کے ماتھے پر پٹی رکھ کر پانی میں بھگویا اور اس کی تیمارداری میں جت گیا۔ صبح کی کرنیں کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو لائبہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں جھپکائی اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ کمرے کا منظر بکھرا ہوا تھا، پانی کی بالٹیاں، گری ہوئے رومال اور ادھ کھلی کھڑکیاں۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی نظر معتصم پر پڑی جو سائڈ پر کرسی پر بیٹھا بیٹھا سو رہا تھا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے نرم پڑا، لیکن پھر گزشتہ رات کے خیالات نے اس کے اندر تلخی بھر دی۔ اس نے اپنی خوش زبان کو تر کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، میرا خیال رکھنے کا شکریہ، لیکن یہ سب نہ بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ معتصم چونک کر جاگ گیا۔ اس نے لائبہ کو دیکھا جو اب ہوش میں تھی، لیکن اس کی آواز میں کوئی نرمی نہ تھی۔ میں خیال نہ کروں تو کون کرے گا؟ معتصم کی آواز میں تھکن تھی، لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ اس حویلی میں میرے علاوہ کسی کو تمہاری پرواہ نہیں۔ لائبہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ہاں، مگر آپ کا خیال رکھنا کسی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک انا کی تسکین ہے۔ اگر آپ کو واقعی پرواہ ہوتی تو آپ یہ سب نہ کرتے جو کر چکے۔ معتصم کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا، اور تم بے ہوشی میں بھی اسے پکار رہی تھی۔ میں بیٹھا اس منظر کو دیکھنے کے لیے ہی تھا کہ میری بیوی کسی اور کی یاد میں کھوئی ہوئی ہے۔ بیوی؟ لائبہ کی آواز میں تلخی بڑھ گئی۔ آپ مجھے زبردستی یہاں لائے، میرے منگیتر کو میرے سامنے قتل کر دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دل سے قبول کر لوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ میں سب کچھ بھول کر آپ کے ساتھ رہوں گی؟ معتصم نے سر جھکا لیا۔ شاید میں نے تمہارے ساتھ زیادہ ہی برا کر دیا، لیکن میں نے جو بھی کیا اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ تم نے کبھی میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی لائبہ۔ مجبوریاں؟ لائبہ کی آنکھیں بھر آئی۔ دل کا دروازہ واحد ایسا دروازہ ہے جسے توڑ کر نہیں، صرف کھول کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے، اور آپ نے اسے توڑنے کی کوشش کی۔ اب بھی سوچتے ہیں کہ آپ کو اس رستے کا حق مل جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ لائبہ مزید کسی کشمکش میں نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر ساحل کی کال آئی۔ لائبہ، تم نے کیا سوچا؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے تمہیں جو کہا تھا وہ یاد ہے نا؟ ہمیں بدلہ لینا ہے، ان کی کمزور پہلوؤں کو پکڑنا ہے۔ تمہاری مدد کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لائبہ نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولی، ساحل، بدلے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم بدلہ لے کر کیا کریں گے؟ یہ نفرت ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گی۔ میں بس چاہتی ہوں کہ تم مجھے یہاں سے نکالو۔ ہم کہیں چلے جائیں گے، ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ نہیں، یہ میرا پلان نہیں۔ ساحل کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے میری زندگی برباد کی ہے، انہوں نے مجھے معذور بنایا ہے، میری منگیتر کو اٹھوا کر لے گئے، اور اب میں انہیں آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا۔ تم ان کے راز جمع کرو، ان کے کمزور پہلوؤں کو ڈھونڈو۔ اگر ان کی کوئی جوان بیٹی ہے تو اس کا نمبر مجھے دو، میں اسے اغوا کر لوں گا۔ لائبہ کا دل کانپ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو سن رہی ہو، میں اپنا بدلہ لوں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ لائبہ نے فون بند کر دیا، لیکن اس کا ذہن بھٹک رہا تھا۔ وہ واقعی کیا کر رہی تھی؟ کچھ دن بعد معتصم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ انتظار گاہ میں بیٹھی تھی کہ اچانک ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، لائبہ، کہاں تھی تو؟ میں نے تجھے کتنے فون کی، تو کہاں غائب ہو گئی تھی؟ وہ اس کی پرانی دوست تھی۔ لائبہ نے مجبوراً معتصم کا تعارف کروایا۔ کچھ دیر بعد اس کی دوست نے اسے ایک طرف بلایا اور آہستہ سے کہا، اچھا ہوا تو نے کسی اور سے شادی کر لی۔ یار، وہ ساحل بہت برا آدمی تھا، تجھے پتہ بھی ہے اس کی زندگی میں کتنی لڑکیاں آئی ہیں؟ لائبہ کا دل جیسے رک گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، سچ کہہ رہی ہوں، وہ تجھے بھی استعمال کر رہا تھا جسے باقی سب کو کیا۔ لائبہ کے اندر ایک زلزلہ آ چکا تھا، اب اسے ہر چیز صاف نظر آنے لگی۔ لائبہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ساحل سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ جو کچھ اس کی دوست نے اسے بتایا تھا اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ چکا تھا۔ وہ جس شخص کو اپنی محبت سمجھتی رہی، وہ صرف اسے اپنے انتقام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ جان کر اسے خود پر غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا کہ وہ اتنی بڑی حقیقت کو سمجھ نہ سکی۔ اسے احساس میں ڈوبی وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ اندر معتصم کے ماں باپ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ رک گئی اور دروازے کے پیچھے کھڑی سننے لگی۔ ہم نے تمہارے لیے ایک امیر کبیر خاندان کی لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے معتصم کے والد کہہ رہے تھے، یہ ضد جو تم نے لگائی ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ وہ لڑکی بے شک یہاں رہے، لیکن تمہاری شادی تو ہم اپنی مرضی سے ہی کروائیں گے۔ ہمارا خاندان عزت دار ہے، ہمیں تمہاری حرکتوں سے پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ یہ شادی نہیں ہوگی بابا۔ معتصم کی آواز سخت تھی۔ میں صرف لائبہ کو اپنی بیوی مانتا ہوں اور میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔
تمہاری ضد سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے معتصم، اس کی ماں نے مداخلت کی۔ یہ لڑکی نہ ہماری برادری کی ہے نہ ہمارے معیار کی، تم نے اسے زبردستی لا کر پہلے ہی بہت بدنامی کروا دی ہے، اب کم از کم اتنا تو کرو کہ کسی اچھی جگہ شادی کر لو۔ ماں، میں آپ دونوں کو بہت عزت کرتا ہوں، لیکن لائبہ میری بیوی ہے، اسے میں نے اپنی ضد میں نہیں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنایا تھا اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ لائبہ دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ حیران تھی کہ معتصم واقعی اس کے لیے لڑ رہا تھا، اس کے حق میں کھڑا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے صرف ایک ظالم اور ضدی انسان سمجھا تھا، حقیقت میں اس کے لیے سب سے بڑی دیوار بنا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لائبہ نے قدم آگے بڑھایا اور دروازہ کھول دیا۔ معتصم نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں سب کچھ سن چکی ہوں معتصم، لائبہ نے نظریں جھکا لی، اور اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون۔ معتصم کی آنکھوں میں سوال تھا، کیا مطلب؟ لائبہ نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ساحل زندہ ہے معتصم، اور وہ یہاں آ چکا ہے۔ وہ تمہارے خاندان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ صرف اپنے انتقام کے لیے مجھے استعمال کر رہا تھا۔ معتصم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ مجھے اس کی حقیقت کا تب علم ہوا جب میری ایک پرانی دوست ملی، اس نے مجھے بتایا کہ ساحل کی زندگی میں نہ جانے کتنی لڑکیاں آ چکی تھی، اس کی محبت صرف ایک دھوکہ تھی اور میں… لائبہ کا گلا روندھ گیا، اور میں اس دھوکے میں جیتی رہی۔ معتصم نے خاموشی سے دیکھا، پھر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لے لیا۔ یہ وہی فون ہے نا جس کے ذریعے وہ تم سے رابطہ کر رہا تھا؟ لائبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ معتصم نے وہ موبائل اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا، اب وہ تمہیں مزید تنگ نہیں کر سکے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لائبہ نے معتصم کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نظروں میں کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی حکم نہیں تھا، بس ایک سچائی تھی، ایک خلوص تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک ظالم انسان سمجھا معتصم، وہ دھیرے سے بولی، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم واقعی مختلف ہو۔ شاید تمہارا طریقہ غلط تھا لیکن تمہارے جذبات سچے تھے۔ معتصم نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر بولا، لائبہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے، شاید ابھی بھی نفرت کرتی ہو، لیکن… اس نے ایک گہری سانس لی، جتنا وقت چاہو لے لو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دن میرے پاس خود آؤ، دل سے، بغیر کسی زبردستی کے۔ لائبہ نے نظریں چرا لی۔ ابھی میں جا رہی ہوں معتصم، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن شاید، ہاں، شاید سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معتصم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، ہاں ٹھیک ہو جائے گا، میں انتظار کروں گا لائبہ۔ لائبہ نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹائے اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل میں بے شمار جذبات مچل رہے تھے۔ ساحل کے دھوکے سے نکل کر معتصم کی حقیقت کو قبول کرنے تک یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن شاید یہ سفر اب اسے صحیح منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سے اپنے جذبات کے الجھے دھاگوں میں الجھی رہی، اب اسے راستہ صاف دکھائی دینے لگا، لیکن اس کا دل ابھی بھی مکمل طور پر مطمئن تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ معتصم کا طریقہ غلط تھا، اس نے زبردستی سے اپنے ساتھ رکھا، مگر اس کے جذبات جھوٹے نہیں تھے، وہ واقعی اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کے لیے لڑ رہا تھا، جبکہ ساحل، جس سے وہ محبت سمجھتی رہی، وہ ایک دھوکہ تھا۔ معتصم نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ ساحل کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے خاندان کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں کو حکم دیا کہ ساحل کی ہر حرکت پر نظر رکھیں۔ چند دن بعد اسے اطلاع ملی کہ ساحل شہر چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ معتصم نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ جیسے ہی ساحل ایئرپورٹ جانے کے لیے نکلا، راستے میں پولیس نے اسے روک لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ساحل چلایا۔ جو کیا ہے اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے، معتصم نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے لائبہ کو دھوکہ دیا، میرے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اب بھاگ رہے ہو؟ قانون تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ساحل نے معتصم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف سختی اور فیصلہ کن اعتماد تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ پولیس اسے ہتھکڑیاں پہنا کر لے گئی، اور یوں ایک زہریلے رشتے کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ساحل کے جانے کے بعد لائبہ کو ایک عجیب سا اطمینان ملا، جیسے اس کی زندگی سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اب وہ آزاد تھی، اپنے جذبات کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے، اپنی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے۔ اسے کچھ وقت ضرور لگا، مگر آہستہ آہستہ وہ محسوس کرنے لگی کہ معتصم کی محبت میں سچائی تھی۔ وہ بے شک ضدی اور غصے والا تھا، لیکن وہ اس کا خیر خواہ بھی تھا، اس کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا، اس کے لیے اپنے والدین تک کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ مہینوں بعد لائبہ نے معتصم کو دل سے قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی کہ وہ کسی بے وفا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک سچے اور مخلص انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ معتصم نے بھی اس کے جذبات کو سمجھا اور اسے وقت دیا،
اس نے کبھی زبردستی نہیں کی بلکہ اسے خود آنے کا موقع دیا۔ اور آخرکار وہ دن آ گیا جب لائبہ نے پہلی بار کھل کر اعتراف کیا کہ وہ معتصم کو اپنا شوہر مانتی ہے۔ ایک شام دونوں باغ میں بیٹھے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ لائبہ نے کافی کے 2 کپ میز پہ رکھے اور معتصم کے سامنے بیٹھ گئی۔ معتصم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ واہ، آج کافی میرے لیے؟ بڑی مہربانی بیگم صاحبہ۔ لائبہ نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ ہاں، تو میں ہمیشہ پتھر دل نہیں رہ سکتی نا، اور ہاں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک رسمی کافی ہے۔ معتصم نے مسکرا کر کافی کا گھونٹ لیا۔ چلو رسمی ہی صحیح، مگر کافی تو ملی۔ لائبہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، تمہیں نہیں لگتا کہ تم بہت زیادہ زبردستی کرنے والے شوہر ہو؟ معتصم نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں بالکل نہیں، میں نے کب زبردستی کی؟ تمہیں خود ہی احساس ہو گیا کہ تمہارا اصل مقام کہاں ہے۔ لائبہ نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ ہاں ہاں، جیسے تم فرشتہ ہو اور میں خود ہی تمہاری طرف کھینچتی چلی آئی۔ معتصم نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، دیکھو، سچائی قبول کرنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، لیکن آخر میں دل سچ کو تسلیم کر لیتا ہے۔ لائبہ نے کافی کا کپ اٹھایا اور چپ چاپ گھونٹ بھرنے لگی۔ معتصم اس کے چہرے پر شرم اور نرمی کے ملے جلے تاثرات دیکھے اور مسکرا کر بولا، لائبہ، اگر تمہیں میری محبت کا یقین آ گیا ہے تو ایک بات مانو گی؟ کون سی بات؟ اب مجھے روزانہ کافی بنا کر دیا کرو گی؟ لائبہ نے غصے سے اسے گھورا۔ بس محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہیں روز کافی بنا کر دوں؟ معتصم نے شرارت سے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ جو محبت کرتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنی محبت دکھاتی ہے۔ لائبہ نے گہری سانس لی اور مصنوعی ناراضگی کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر۔ کون سی شرط؟ جب تک میں کافی بناؤں گی تب تک تم میرا پسندیدہ ڈرامہ میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھو گے، بغیر کسی شکایت کے۔ معتصم نے لمبی سانس لے کر کہا، یہ زیادتی ہے لائبہ، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے وہ رومانوی ڈرامے پسند نہیں، بس یہی شرط ہے۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معتصم نے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم جیتی میں ہارا۔ لائبہ ہنسی اور بولی، یہی تو محبت ہے معتصم، کبھی تمہارے اصول کبھی میرے۔ اور یوں ان کی محبت ایک نئے انداز میں پروان چڑھنے لگی، نوک جھونک کے ساتھ، شرارتوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر ایک سچے رشتے کی مٹاس کے ساتھ۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دل کی سختی کو نرمی میں، نفرت کو اپنائیت میں، اور بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ روشنی جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، وہ مرہم جو زخموں کو بھر دیتی ہے، اور وہ خوشبو جو دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے، دنیا کے تمام عظیم جذبات میں سب سے زیادہ طاقتور محبت ہی ہے، کیونکہ یہی وہ جذبہ ہے جو ہر زخم کو مندمل کر سکتا ہے اور ہر بکھری ہوئی چیز کو چھوڑ سکتا ہے۔ جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جب راستے دھندلا جاتے ہیں اور جب امید کی چراغ بجھنے لگتے ہیں، تب محبت ہی وہ طاقت ہے جو سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے ایسے حالات یا خود سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن محبت آہستہ آہستہ سب کچھ درست سمت میں لے آتی ہے۔ محبت کسی کو مجبور نہیں کرتی، بلکہ وقت کے ساتھ دل کو بدل دیتی ہے، زخموں کو بڑھ دیتی ہے اور پھر تلخی کو مٹھاس میں بدل دیتی ہے۔ ایک ماں کی محبت بچے کے خوف ختم کر دیتی ہے، اور ایک دوست کی محبت تنہائی کو دور کر دیتی ہے، اور ایک سچے ساتھی کی محبت ہر درد کو مٹا دیتی ہے۔